السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، رفع الیدین کی ابتدا کب سے ہوئی؟ یہ جو غیر مقلدین رفع الیدین کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نماز کی شروع میں رفع الیدین کرتے ہیں اس کے متعلق بات نہیں چل رہی۔ جو غیر مقلد کرتے ہیں اس پر زور دیتے ہیں، دلائل دیتے ہیں لوگوں کو، یعنی اس کے متعلق طرح طرح کے دھوکوں میں لا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ رفع الیدین شروع کب سے ہوئی؟ آپ کہیں گے تو بھائی اس کا اس بات تو علماء مانتے ہیں، یعنی ثابت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مسلمان یعنی یہ امت ترک رفع الیدین پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رفع الیدین کا اس بات ہے رکوع میں جانتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدوں میں جاتے ہوئے، ہر اونچ نیچ میں، ہر تکبیر کے ساتھ، یہ ایک الگ چیز ہے کہ رفع الیدین کا اس بات ہے، لیکن امت جو عمل کر رہی ہے وہ ترک رفع الیدین پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ درمیان میں رفع الیدین والے اٹھ گئے، یعنی رفع الیدین والے آ گئے، یہ جو غیر مقلدین رفع الیدین کر رہے ہیں یہ آگے درمیان میں۔ ان کی ابتدا کب سے ہوئی؟ امت یہاں جو نا وہ ترک رفع الیدین پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے، اور یہ جو ہم بتا رہے ہیں وہ ہم اس علاقے میں پاک و ہند، یہ بر صغیر میں بتا رہے ہیں کہ اس میں جو نا امت جو نا وہ کہاں یعنی امت ترک رفع الیدین پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے، لیکن اچانک یہ آ گئے۔ یہ کب سے ابتدا ہوئی؟ اس کے متعلق رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین صفدر اوکھاڑی صاحب نے تجلیات صفدر میں یہ چیز لکھی ہے۔ لکھا کہ اگرچہ اس ملک میں اسلام اوائل 7ویں صدی عیسوی میں آ گیا تھا، مگر پورے پنجاب میں سب سے پہلے رفع الیدین 1860 میں ہوئی، 1860 عیسوی میں ہوئی، سب سے پہلے رفع الیدین۔ پورے 1100 سال تک یہاں رفع الیدین کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، یعنی رفع الیدین کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ یہ پہلی مرتبہ رفع الیدین کرنے والا نہ حاجی تھا نہ عالم۔ اب دیکھیں رفع الیدین کرنے والا ہے کون، سب سے پہلے رفع الیدین کب ہوئی، کرنے والا کون تھا، یہ بھی چیز آ رہی ہے۔ لکھا کہ سب سے پہلی مرتبہ رفع الیدین کرنے والا نہ حاجی تھا نہ عالم، ایک غریب شخص تھا جو پیٹ پالنے کے لیے کتابیں بیچتا تھا۔ اس نے پہلے امرتسر میں، پھر مظفر گڑھ میں، پھر دہلی میں رفع الیدین کر کے جا بجا شور کیا۔ اب یہ نقوش ابو الوفا 39-40 صفحہ کا حوالہ دیا ہوا ہے، یہ غالباً ثناء اللہ امرتسری کی کتاب ہے یا کوئی ان کا رسالہ ہے۔ اور اب فوراً اس کو نوازا گیا اور سرکار برطانیہ نے ملازمت عطا فرمائی، اس کا نام محمد یوسف تھا، پھر یہ بھی مرزائی ہو گیا۔ اب دیکھیں رفع الیدین ابتدا کب ہوئی، کس نے کیا، پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہیں یعنی وہ نوازا کس نے، انگریز نے نوازا، اور ملازمت بھی دے دی۔ اس کا نام کیا تھا، محمد یوسف تھا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا، کیونکہ جو بیچارے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں غیر مقلدین بھی بیچارے آخر میں جا کر کوئی شیعہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، پھر خود بھی یہ مان لیتے ہیں کہ یہ گمراہ ہو گیا ہے، فلاں گمراہ ہے، فلاں گمراہ ہے۔ نتیجہ کیا ہے، کیونکہ امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں، پھر یہ بھی مرزائی ہو گیا۔ آگے لکھا کہ حضرات 1860 عیسوی میں وہی زمانہ ہے جس میں انگریز حکومت مسلمانوں کو وحشیانہ سزائیں دے رہی تھی۔ اس وقت میاں نذیر حسین دہلوی کے مدرسے کا مدرس یہ فتویٰ دے رہا تھا کہ یہ لوگ یعنی حنفی المذہب مستحل الدم یعنی واجب القتل ہیں، ان کا مال غنیمت ہے، ان کی بیویاں ہمارے واسطے جائز ہیں، آپ قابو میں لا سکتے ہیں تو شوق سے لائیے۔ بھوپال میں عبداللہ نابینا کہتا ہے کہ دنیا میں صرف 2.5 مسلمان ہیں اور مولوی محمد بشیر صاحب حنفیہ کو مشرک سمجھتے ہیں۔ یہ جامع مسجد دہلی جو حنفی سلاطین کی بنائی ہوئی تھی اور احناف کا مرکز تھا، اس جگہ مسجد میں انگریز کے سہارے غیر مقصد وعظ کرتے تھے۔ اب یہ ان کی ابتدا ہو رہی ہے۔ مولوی محمد اکبر واز کہتے ہیں یہ بزرگ حنفیوں کا خوب مذاق اڑاتے ہیں، دل کھول کر تبرہ کرتے ہیں، اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہدایہ پڑھانے سے توبہ کی ہے۔ فرماتے تھے کہ آج کون ہے جس نے ہدایہ شریف پڑھانے سے توبہ کر کے کلام مجید کی تعلیم شروع کی، سب جہنم میں جائیں گے۔ اب دیکھیں غیر مقلدین کا یہی جو آپ طریقہ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کی ابتدا ہو رہی تھی 1860 سے۔ ایک غیر مقلد مصنف لکھتا ہے اس زمانے میں احناف اور اہل حدیث کے درمیان بکثرت مقدمات عدالت دیوانی و فوجداری میں دائر ہیں۔ تقلید و عدم تقلید کی بحث ناگوار نے اس قدر طول کھینچا کہ مناظرہ سے مناقشہ اور مناقشہ سے مجادلہ اور مجادلہ سے منازعہ تک نوبت پہنچی۔ ایک فریق دوسرے کی تکفیر کرنے لگا اور انگریزی عدالت دیوانی اور فوجداری میں بکثرت مقدمات دادر ہوئے اور اب تک ہوتے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو اس قسم کے مقدمات بازی کو غالباً جہاد فی سبیل اللہ سمجھتے ہیں۔ بیشتر مقدمے سب ڈویژنل اور ضلع سے گزر کر ہائی کورٹ الہ آباد اور کلکتہ تک پہنچے، اور ایک مقدمہ تو پریوی کونسل
لندن تک لڑا، جس میں اہل حدیث کامیاب رہے۔ اب دیکھیں اہل حدیث کہاں کامیاب ہو رہے ہیں؟ اس چیز میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ بھائی جو جہاں سے انگریز کی مدد ملتی ہے کامیاب ہو جاتے ہیں، انگریز نواز رہے ہیں، انگریز ملازمت دے رہے ہیں، اور نتیجہ لیکن ایمان کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر رافضی ہو کر مرتے ہیں۔ غیر مقلدین کا مورخ محمد شاہ جہان پوری 1319 ہجری اور 19 عیسوی میں لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ سے ہندوستان میں ایک ایسے غیر مانوس مذہب کے لوگ دیکھنے میں آ رہے ہیں جس سے لوگ بالکل نا آشنا ہیں۔ پہلے زمان میں شاذ و نادر اس خیال کے لوگ کہیں ہوں تو ہوں، مگر اس کثرت سے دیکھنے میں نہیں آئے، بلکہ ان کا نام بھی ابھی تھوڑے ہی دنوں میں سے سنا ہے۔ اب دیکھیں غیر مقلدین ابتدا خود بھی مان رہے ہیں، اپنے آپ کو تو وہ اہل حدیث یا محمد یا موحد کہتے ہیں، مگر مخالف فریق میں ان کا نام غیر مقلد یا وہابی یا لا مذہب لیا جاتا ہے، چونکہ یہ لوگ نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں، یعنی رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں، جیسا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھائے جاتے ہیں۔ بنگلہ کے لوگ ان کو رفع یدینی بھی کہتے ہیں۔ اب ناظرین دیکھیں، معلوم ہوا کہ لکھا کہ 1860 سے 19 تک 40 سال کے عرصے میں بھی رفع یدین شاذ و نادر کہیں کہیں کیا جاتا تھا، اور قاعدہ ہے کہ النادر کالمعدوم، کہ نادر چیز مثل معدوم کی ہوتی ہے، یعنی کوئی چیز یعنی وہ ہے ہی نہیں گویا۔ تو اب دیکھیں رفع الیدین پر امت کا عمل نہیں تھا، یہ 1860 سے اس بر صغیر میں، یعنی یہ غیر مقلدین کی ابتدا ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، اور خود بھی اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں۔ تو ناظرین اس چیز پر لوگوں کو دھوکہ دے کر بیچارے عام لوگ جو ہے نا، عوام الناس، ان کے باتوں میں آ جاتے ہیں، دھوکوں میں آ جاتے ہیں، اور جھوٹ بولنا، خیانت سے کام لینا اور دھوکہ دینا، یہ تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔